السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جیسا کہ پچھلی ایک ویڈیو کے اندر ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ ویڈیو کے اندر ہر قسم کے جادو کو توڑنے کا ایک عمل بتائیں گے، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ہر قسم کے جادو کو توڑنے کا ایک مختصر سا عمل آپ لوگوں کو، آپ بہنوں کو، آپ بھائیوں کو بتائیں گے۔ عمل بہت مختصر ہے لیکن بڑا ہی جامع عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو جادو جیسی نحوست سے نجات عطا کی ہے۔ جادو چاہے جیسا بھی ہے، چاہے کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے، کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیا ہے، یا قبرستان میں دفن کر دیا ہے، یا کسی اور جگہ پہ جادو کو دفن کیا گیا ہے، یا کسی جگہ پہ بھی آپ کے اوپر کیے ہوئے جادو کو رکھ دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور یقین کرتے ہوئے چند دن آپ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کریں، ریگولر کریں، مستقل طور پہ کریں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے اوپر ہوئے ہر قسم کے جادو کو توڑ دے گا۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے لیکن مریض آدمی کو رخصت ہے، اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، نہیں تو چھوڑ دے۔ روزہ فرض ہے لیکن ایک مسافر آدمی کو رخصت ہے، چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو نہ تو مرض بیماری کی حالت میں معاف ہے، نہ کسی سفر میں معاف ہے، نہ میدان جنگ کے اندر معاف ہے۔ تو سب سے پہلا آپ نے یہ فریضہ ادا ضرور کرنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کریں اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پانی کا گلاس لے لیں، اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے پانی کے گلاس کو بالکل منہ کے قریب کر لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، یہ جادو کے حوالے سے محترم بھائیوں اتنی جامع آیت ہے اور اتنی پرتاثیر آیت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کو اس وقت پڑھا تھا کہ جب فرعون اپنے جادوگروں کا لاؤ لشکر لے کے آیا تھا۔ اتنا بڑا انہوں نے جادو کیا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسحر عظیم، کہ ان لوگوں نے بہت بڑا جادو کیا کہ زمین پہ رسیاں پھینکی، لوگوں کو وہ رسیاں سانپ دکھائی دینے لگی۔ اتنا بڑا جادو کہ اللہ کہتا بہت بڑا جادو تھا، لیکن اس موقع پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا تھا تو کائنات کے رب نے اتنے بڑے جادو کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو آپ نے پہلے نمبر پہ یقین اپنا پختہ رکھنا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل پختہ رکھنا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے میرا رب ہمارے اوپر ہوئے ہر قسم کے جادو کو ضرور توڑے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بیسیکلی ہم آپ کو یہ جو وظائف بتاتے ہیں نا، یہ ایک طرح سے دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جس کی دعا میں یقین نہیں ہوتا نا کہ پتہ نہیں رب میری اس دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پھر اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے یقین کے ساتھ مانگا کرو کہ میرا رب میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ اگر ہم اللہ سے یہ گمان کر لیں، ہر وظیفہ کرتے ہوئے، ہر عمل کرتے ہوئے، اللہ سے ہر دعا کرتے ہوئے یہ گمان کر لیں کہ میرا اللہ میری اس دعا کو، میرے اس وظیفے کی برکت سے میرے اس کام کو ضرور کر دے گا، میرے جادو کو ضرور توڑ دے گا، جب اس گمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ
اور اس توکل کے ساتھ ہم اپنے رب سے یہ عمل کریں گے تو میرا اللہ انشاءاللہ آپ کے اوپر ہوئے ہر قسم کے جادو کو ضرور توڑ دے گا. تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے خالی پیٹ آپ نے سورۃ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے. اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، توکل کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے اوپر ہوئے ہر قسم کے جادو کو ضرور توڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر جو بھی لوگ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، جنات کی شرارتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، حاسدوں کے حسد کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.